Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our plant biochemistry 1 class. In the previous video, we discussed introduction to various forces that we have already discussed and the role of various amino acids in forming the final folded polypeptide chain. یہ ساری چیزیں ہم نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھی تھیں. اب اس کے بعد ہم پروٹین میں جو لیولز آف سٹرکچرز ہیں اس کی بات کرتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے کنفرمیشن کو ڈیفائن کیا تھا کہ جو فائنل فولڈڈ شیپ ہوتی ہے پروٹین کی اس کو ہم کنفرمیشن کہتے ہیں. تو اب ہر پروٹین کی جو کنفرمیشن ہوتی ہے یا وہ فائنل اس کا جو فولڈڈ سٹرکچر ہوتا ہے وہ تو یونیک ہوتا ہے، یعنی منفرد ہوتا ہے، ہر ایک پروٹین کا اپنا ہوتا ہے. لیکن اب اس میں جو دو ریگولر تو ہر ایک پروٹین کا اگرچہ فولڈنگ سٹرکچر یونیک ہوتا ہے لیکن ان میں دو ریگولر فولڈنگ پیٹرنز ایسے ہیں، یعنی پروٹین کا فولڈ ہونا دو قسم کے طریقے جو کہ آپ کو تقریباً اکثر پروٹینز میں ملیں گے. اور یہ بات تقریباً 60 بلکہ اب تو زیادہ ہو گیا ہوگا 70 ایئرز یا 70 پلس سائنٹسٹ جب اسٹڈی کر رہے تھے پروٹینز جو کہ ہیئرز میں اور سلک میں پائی جاتی ہیں، تو انہوں نے اس میں ڈسکور کیا جو فولڈنگ پیٹرن تھا وہ ہیلکس تھا. یہ کیراٹن پروٹین کے اندر پایا جاتا ہے، ہیلکس، اینڈ اٹ از فاؤنڈ ان کیراٹن پروٹین. اب چونکہ یہ جو الفا کا نام ہم اس کے ساتھ لگاتے ہیں یہ کرونولوجیکل ہے، یعنی ٹائم کے بیس پہ ہے کہ چونکہ ہیلکس کا جو پیٹرن ہے وہ پہلے دریافت ہوا تھا. ہیلکس بیسیکلی ہم ایسے اسٹرکچر کو کہتے ہیں اسپائرل فولڈڈ اسٹرکچر. تو یہ الفا ہیلکس میں ڈسکرائب ہوا تھا، اور یہ سکن اور اس کے ڈیریویٹیوز آپ کو پتہ ہے یہ اینیملز کی بات ہو رہی ہے، ہیئرز، نیلز، ہارن، سینگ وغیرہ جو ہوتی ہیں ان تمام میں یہ کیراٹن پائی جاتی ہے، اور کیراٹن میں الفا ہیلکس پائی جاتی ہے. اور کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، یعنی تقریباً اس کے 1 سال بعد ہی دوسرے فولڈڈ سٹرکچر کا پتہ چلا اور اس کو پھر شیٹ کا نام دیا گیا، اور چونکہ وہ بعد میں ڈسکور ہوا ہیلکس سے تو اس کو بیٹا شیٹ. تو یہ الفا اور بیٹا جو ہے اس کا کوئی کیمیکل نیچر نہیں ہے، بلکہ یہ ہسٹری کے بیس پہ کہ کون سی چیز پہلے دریافت ہوئی اور کون سی چیز بعد میں. تو ہیلکس والے جو فولڈنگ پیٹرن تھا وہ پہلے دریافت ہوا تو الفا ہیلکس، جو شیٹ فولڈنگ پیٹرن تھا وہ بعد میں دریافت ہوا تو اس وجہ سے اس کو بیٹا شیٹ. یہ جو پروٹین تھے جس میں بیٹا شیٹ ڈسکور ہوئی تھی، فائبرائن یا فبرائن، یہ سلک میں پائی جاتی ہے اور اس میں بیٹا شیٹس ہوتی ہیں. ابھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ہیلکس اور شیٹ کیا ہوتی ہیں، یہ صرف اس کی تھوڑی سی ہم ہسٹوریکل یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ڈسکوری کب ہوئی تھی. اب یہ فولڈنگ پیٹرن صرف سلک یا ہیئرز یا ہارنز میں نہیں ہیں بلکہ یہ کامن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بنتے ایسے ہیں کہ یہ NH اور C ڈبل بانڈ O گروپس جو ہوتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا پالی پیپٹائڈ بیک بون، تو اس کے اندر یہ جو دو گروپس پائے جاتے ہیں NH اور C ڈبل بانڈ O، تو یہ ان کے درمیان بانڈنگ سے یہ پیٹرنز پیدا ہوتی ہیں، یا بیٹا شیٹ پیدا ہوگی یا الفا ہیلکس پیدا ہوگی. اب یہ جو دونوں سٹرکچرز ہیں یا فولڈنگ پیٹرنز ہیں الفا ہیلکس اور بیٹا شیٹ، ان میں سائڈ چینز انوالو نہیں ہوتی. دی سائڈ چین جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں دی آر ناٹ انوالوڈ. تو اس وجہ سے چونکہ یہ صرف بیک بون میں پائی جاتی ہے، اور بیک بون تو ظاہر ہے وہ تو ہر پروٹین میں ہوتی ہے، اور جو سائڈ چین والے امینو ایسڈز ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کی تعداد اور ان کا سیکوینس ڈفرینٹ پروٹینز میں ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ان کے کامن ہونے کی ایک وجہ آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ الفا ہیلکس اور بیٹا شیٹ کیوں کامن ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیک بون میں NH
یعنی نائٹروجن اور ہائیڈروجن والا جو پورشن ہوتا ہے اور دوسری طرف جو سی ڈبل بانڈ او والا پورشن ہوتا ہے امینو ایسڈز کا بیک بون میں، ان کی آپس میں بانڈنگ کی وجہ سے یہ فولڈنگ پیٹرن الفا ہیلکس اور بیٹا شیٹس پیدا ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے کیا ہیں، دے کین بی جنریٹڈ بائی مینی ڈفرینٹ امینو ایسڈ سیکوینسز. تو کسی بھی امینو ایسڈ سیکوینس میں یہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اس میں الفا ہیلکس بھی بنے اور بیٹا شیٹ. یہ ہیلیسز ہیلکس کی جمع ہے، ہیلیسز پلورل ہے. اب چاہے وہ الفا ہیلکس ہو یا بیٹا شیٹ ہو، اب اس میں جو فولڈنگ ہوتا ہے وہ ایک ریگولر فولڈنگ ہوتی ہے اور وہ ریپیٹنگ ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو یہ ہیلکس کے بارے میں، تو یہ ہیلکس جو بنیں گے اب دیکھ رہے ہیں یہ ایک ریگولر ریپیٹنگ پیٹرن ہے، اور جو بیٹا شیٹ ہوتی ہے وہ ایسے اس قسم کی. تو دس از آلسو ریگولر. تو اس کے بیچ میں یہ بانڈنگ پیدا ہوتی ہے جس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آگے آ رہی ہے. اب یہ وہ ڈائیگرام ہے جس میں پالی پیپٹائڈ بیک بون. اب اس میں یہ جو ایریا ہے بلو ڈاٹس ہیں، اس میں ریڈ ڈاٹس ہیں اور گرے کلر کا، تو دس از پالی پیپٹائڈ بیک بون. تو یہ سارے جو ڈائیگرام ہے اس میں ہم نے صرف بیک بون ہی شو کیے ہیں، اور اس میں ہم نے زیادہ تر جو ہے وہ سائڈ چینز کو اوائڈ کیا. بہرحال دیز آر بیک بونس. تو اب یہ جو بانڈنگ ہوتی ہے پروٹین میں آپ دیکھ رہے ہیں 3 طریقے سے ہوتی ہے: بیک بون ٹو بیک بون، بیک بون ٹو سائڈ چین، سائڈ چین ٹو سائڈ چین. تو سائڈ چین ٹو سائڈ چین جو ہے یہ بلو آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ والے، یہ سائڈ چین آپس میں بانڈنگ کرتی ہے. جو یلو ہے وہ بیک بون اور سائڈ چین میں. تو یہ سائڈ چین ہے، اس کے ساتھ یہ بیک بون یہاں پہ یلو کلر میں، اور ایک یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. لیکن جو بیک بون ٹو بیک بون ہے وہ ریڈ کلر والے ہیں، اینڈ یو کین سی دیٹ دے آر کوائٹ ایبنڈنٹ ان نمبر. تو یہ بیک بون بیک بون یہ وہاں پہ یہاں پہ. تو یہ سارے جو آپ کو اس میں بانڈنگ نظر آ رہی ہے یہ بیک بون ٹو بیک بون ہے. جو ہائیڈروجن اور نائٹروجن، ہائیڈروجن ایک طرف نائٹروجن ہوتی ہے، دوسری طرف آکسیجن آ جاتی ہے سی ڈبل بانڈ او والی، تو آپس میں یہ بانڈنگ کر لیتے ہیں. تو یہ مختلف بانڈنگ پیٹرن ہے جو کہ پروٹین میں پاسبل ہے، جس کی وجہ سے یہ اسٹرکچرز بنتے ہیں. تو پھر ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. پہلا جو ہے وہ بیک بون ٹو بیک بون ہے. 2 بیک بونز آپس میں اس طرح فولڈ ہو جاتی ہیں کہ آپس میں یہ بانڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کر رہی ہیں. یا یوں ہوتا ہے کہ ایک سائڈ پہ بیک بون ہے، ایک سائڈ پہ سائڈ چین ہے، تو یہ سائڈ چین اور بیک بون آپس میں بانڈنگ کر لیتی ہے. اور پھر ادھر اس کی سائڈ چین ہے امینو ایسڈ، اس کی سائڈ چین ہے، تو یہ آپس میں بانڈنگ کر لیتی ہیں. تو یہ 3 طریقے ہیں بانڈنگ کرنے کے. اب یہ جو ہیلکس ہے یہ بالکل جیسے کہ اگر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یہ جو سیڑھیاں ہوتی ہیں اسپائرل اسٹیئر کیس ہم سیڑھیوں کو کہتے ہیں. تو اسپائرل ایک تو سیدھا سینہ ہوتا ہے، آپ چڑھتے ہیں اور سیدھے جاتے ہیں اوپر کی طرف. ایک جو آپ اس طریقے سے اوپر جاتے ہیں، اس قسم کی سیڑھیاں ہوتی ہیں اسپائرل اسٹیئر کیس. تو ہیلکس جو ہے یہ اسپائرل اسٹیئر کیس سے ریزمبل کرتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ایسے بنے گا کہ جیسے کہ آپ کسی ایک سلنڈر یا کسی ایک گول چیز کے ارد گرد دھاگا آپ لپیٹ دیں. فار ایگزامپل یہ سلنڈر ہے اور اس کے ارد گرد آپ ایسے دھاگا لپیٹ دیں تو یہ ہیلکس بن جائے گی. جیسے کہ نلکی ہوتی ہے دھاگے کی، اس کے اوپر وہ دھاگا ابتدا میں اگر تھوڑا سا آپ لپیٹیں گے تو دس از ہیلکس، الفا ہیلکس. تو ایک ریجڈ سلنڈر بن جاتا ہے. اب اس میں یہ آپس میں بانڈنگ کرتے ہیں. یہ جو بیک بونز ہیں، بیک بون ٹو بیک بون بانڈنگ ہوتی ہے، تو یہ ہیلکس ٹوٹتی نہیں ہے، اوپن نہیں ہوتی، کھلتی نہیں ہے. اب اس میں بانڈنگ کا جو پیٹرن ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، بہت امپارٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ہر چوتھا امینو ایسڈ وہ بانڈ کرتا ہے آپس میں. جو بیک بون میں امینو ایسڈس پائے جاتے ہیں تو ایوری 4th امینو ایسڈ میں، جیسے میں نے کو بتایا کہ یہ ہیلکس ہے، تو فار ایگزامپل یہ امینو ایسڈز آ رہے ہیں اس میں، تو ان کو آپ کہنے کہ بھائی 1 2 3 4، تو اس میں اور اس میں بانڈنگ ہوگی، پھر 1 2 3 4، اور اس طریقے سے یہ امینو ایسڈ آپس میں بانڈنگ کرتے ہیں. ایک سائڈ پہ سی ڈبل بانڈ او ہوگا اور دوسری سائڈ پہ جو ہی این ایچ آمنے سامنے آئیں گے تو تقریباً ہر چوتھے امینو ایسڈ میں یہ بانڈنگ ہوتی ہے. تو اس کو ہم عام طور پہ رائٹ ہینڈڈ ہیلکس کہتے ہیں. تقریباً ہر ایک چکر میں
3.6 رفلی یعنی 4 امینو ایسڈ جو ہے وہ آ جاتے ہیں. تو یہ ہے الفا ہیلکس کی ڈائیگرام. یہ سمپل ہیلکس ہم نے شو کی ہے یہاں پہ, یہ ہیلکس ہے. اس میں ہم نے پالی پیپٹائڈ چین اس میں ڈرا کی ہے کہ وہ کیسے, اور یہ ایکچوئل جو ایٹمز ہوتے ہیں, اور اس میں یہ جو ریڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی, دیز آر دا بانڈس بٹوین ویریس امینو ایسڈس. تو جس کی وجہ سے یہ ہیلکس اوپن نہیں ہوتی, کھلتی نہیں, کیونکہ ہم نے یہ جو ڈائیگرام بنائی پیورلی ڈائیگرامیٹک. یہ جو بلو آپ کو بینڈ نظر آ رہا ہے یا ظاہر اس میں بینڈ نہیں ہوتا, یہی پالی پیپٹائڈ چین ہی ایسے اسپائرل شکل میں فولڈڈ ہوتی ہے, اور اس کی فولڈنگ کو جو ہولڈ کرنے والی چیز ہے وہ یہ ڈفرینٹ ہائیڈروجن بانڈز ہیں جو کہ آپ کو اس کے اندر نظر آ رہے ہیں. سو دس از الفا ہیلکس. اب چھوٹے چھوٹے ہیلسز جو ہیں وہ عام طور پہ پروٹینز میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں, خاص طور پہ سیل میمبرین میں. اور سیل میمبرین میں وہ پروٹینز جو کہ ٹرانسپورٹ کے لیے کام آتی ہیں یا جو ریسیپٹرز کے لیے کام آتی ہیں. اور عام طور پہ یہ جو الفا ہیلکس ہوتی ہے یہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ دے آر ٹرانس میمبرین, یعنی یہ سیل میمبرین ہے تو یہ الفا ہیلکس اس کے آر پار گزر جاتی ہے. یعنی ایک سائیڈ اس کی, اب فار ایگزامپل یہ اس کا آؤٹ سائیڈ ہے سیل میمبرین کا, اور یہ سیل میمبرین کا ان سائیڈ ہے, یعنی یہ سیل کے اندر والی سائیڈ ہے. تو یہ ایک سرا اس کا باہر کی طرف ہوگا اور دوسرا سرا اس کا اندر کی طرف ہوگا. اور اس میں وہ امینو ایسڈس پائے جاتے ہیں چونکہ یہ لپڈ بائی لیئر کے اندر ہوتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ لپڈ بائی لیئر کا یہ جو اندر والا پورشن ہے یہ والا, یہ نان پولر ہوتا ہے. تو یہ ایریا جو اس پالی پیپٹائڈ چین کا ہوتا ہے اٹ از موسٹلی نان پولر سائڈ چینز, کیونکہ پھر اوپر پانی ہے, باہر اندر بھی پانی ہے, باہر بھی پانی ہے سیل کے. تو وہ امینو ایسڈ جو کہ واٹر کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں وہ باہر کی طرف ہوتے ہیں, یہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا. تو پالی پیپٹائڈ بیک بون جو کہ ہائیڈروفیلک ہوتی ہے, ہائیڈروجن بانڈیڈ ٹو اٹ سیلف, تو یہ آپس میں بانڈ کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہائیڈروفوبک لپڈ انوائرمنٹس یہ شیلڈ ہو جاتی ہے. اور اس کی جو سائیڈ چینز ہیں وہ باہر کی طرف آ جاتی ہیں, وہ لپڈس کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں, جبکہ بیک بون آپس میں بانڈ بنا لیتی ہے. تو اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم کریٹ نہیں ہوتی. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں میمبرین کے اندر الفا ہیلکس. اب یہ جو آپ کو گرین نظر آ رہے ہیں یہ نان پولر امینو ایسڈز ہیں جو کہ لپڈس کی اس نان پولر ٹیلز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, اور جو پولر یا اس کی وہ جو چارج والی بیک بون ہے وہ آپس میں بانڈ بنا رہی ہے اندر کی طرف. تو وہ شیلڈ ہو گئی, اندر بند ہو گئی. یہ امینو ایسڈ جو تھے یہ امینو ایسڈز باہر کی طرف آ گئے, اور یہ اس کے ساتھ انٹریکٹ کیا انہوں نے اس کے ساتھ, جبکہ یہ چین درمیان میں آ گئی جو پالی پیپٹائڈ بیک بون ہے. جو ہائیڈروفیلک ہے وہ آپس میں بانڈ بنا کے, تو ان کی بھی پرابلم کریٹ نہیں ہوتی. تو اس طریقے سے یہ الفا ہیلکس میمبرینز کے اندر ان کی ارینجمنٹ ہوتی ہے. تو یہ اس ویڈیو میں اب تک ہم نے تھوڑا سا الفا ہیلکس اور اس کا سٹرکچر ہم نے دیکھ لیا, اور اس کے کیسے بانڈنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہیلکس برقرار رہتی ہے یا قائم رہتی ہے. اور پھر ہم نے اس کی ایک مشہور قسم دیکھ لی جو کہ میمبرینز میں پائی جاتی ہے, اور یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ میمبرینز میں یہ کیسے ایگزسٹ کرتی ہے. تو الفا ہیلکس اور اس کے بعد بیٹا شیٹس کے بارے میں جاننے کے لیے مزید انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.